أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل وسلم وبارك وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. It's my privilege and honor to welcome all our eminent guests present over here on the auspicious occasion of the birth anniversary of our fifth Imam, Imam Muhammad Baqir alayhi salam. I would like to welcome on behalf of Kalbe Abid Memorial School our chief guest Maulana Sayyid Haider Abbas Rizvi Sahab, who is the head of Hadi TV. Our guest of honor, Janab Abu Zar Kinturi Sahab, who is a renowned personality of our society, the man behind Graph Agency. And last but not the least, Muhammad Sadiq Sahab, who is the founder of MSG Foundation. So with this beautiful quotation, I would like to begin our program. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter a word, but to live by them. So I now welcome our chief guest, Maulana Sahab, to please come up on the dais and enlighten the program with his words of wisdom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana abil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajah. Wa ala alihi al-atyabin al-anjabin al-atharin al-akramin wal la'natu ad-da'imatu al-baqiyatu ala adaihim ajma'in min al-ana ila qiyam yawmiddin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'an al-hakim وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. پیارے بچوں اور ہمارے ساتھیوں اور یہاں کے تمام اسٹاف، ممبران، ٹیچرز، میں ماہ مبارک رجب کی پہلی تاریخ یعنی روز ولادت امام محمد باقر علیہ السلام آپ سب کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمارا پورا مذہب، ہمارا دین، ہمارا آئین، ہماری شریعت، ہمارے رسول اور رسول خدا کہ آل پاک علیہ السلام نے علم کی جانب بڑی توجہ دلائی ہے. خوش قسمت ہیں آپ سب کہ اللہ نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ ایک عظیم اسلامک اسکالر آقائے شریعت جناب مولانا سید کلبے عابد صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ کے نام سے موسوم اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. قرآن مجید میں 779 ٹائمز کلمہ علم آیا ہے.
نماز کا بھی اتنا تذکرہ نہیں ہے، روزے کا بھی اتنا تذکرہ نہیں ہے، واجبات دین کا بھی اتنا تذکرہ نہیں ہے جتنا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کلمہ علم کو استعمال کیا۔ کس لیے؟ تاکہ کوئی بھی بندہ پروردگار اس روئے زمین پر علم سے عاری اور علم سے خالی نہ رہے۔ میں گزارش کروں گا، آپ ابھی کمسن ہیں اور ابھی آپ کی زندگی کی ابتدا اور شروعات ہے، کسی طرح کا کوئی پریشر آپ سب پر نہیں ہے کہ آپ کو پیسے کمانے ہیں، آپ کو گھر کے مینٹیننس میں اپنا وقت صرف کرنا ہے، کسی طرح کا کوئی پریشر نہیں ہے کہ آپ کو بجلی کا بل جمع کرنا ہے، گیس ختم ہو گئی تو گیس سلنڈر کا انتظام کرنا ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں موجود آپ میں سے کسی ایک کے اوپر یہ ذمہ داریاں ہوں گی۔ یہ ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ آپ کے والدین کی، آپ کے پیرنٹس کی، آپ کے بزرگوں کی۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ آپ اپنا وقت تعلیم پر صرف کریں۔ البتہ مقصد یہ نہیں کہ آپ کرکٹ نہ کھیلیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ آؤٹنگ پہ نہ جائیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دوستوں سے نہ ملیں، لیکن یاد رکھیے گا دوستیاں انسان کی زندگیاں تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ دوستی اچھے انسانوں سے کیجیے، ان بچوں سے دوستی کیجیے جو آپ کے کلاس میں نمبر 1 ہوں۔ میں یاد کرنا چاہوں گا حکیم امت جناب مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کو، جنہوں نے علم کے سلسلے میں بڑی قربانیاں دیں۔ انہوں نے جب میں 90s میں لکھنؤ آیا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اپنے خطبہ جمعہ میں ایک جملہ کہا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بننا ہے نمبر 1 بننا ہے، اگر موچی بھی بننا ہے تو نمبر 1 بننا ہے، اگر ٹیلر بھی بننا ہے تو نمبر 1 بننا ہے۔ نمبر 1 بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے، کبھی بھی یہ تمنا نہ رکھو کہ تمہاری کلاس میں پہلی پوزیشن آئے۔ کلاس میں پہلی پوزیشن اگر آپ نے اپنے ذہن میں سجا لیا کہ ہمیں کلاس میں پہلی پوزیشن لانی ہے، تو کلاس میں آپ 4th 5th 6th تک پہنچیں گے۔ آپ کو کیا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں پورا اسکول ٹاپ کرنا ہے، تب کہیں آپ کو پروردگار عالم کلاس میں پہلی پوزیشن کے مرحلے سے ہمکنار کرے گا۔ البتہ نمبرز کی بہت زیادہ کوئی ویلو نہیں ہے، چونکہ والدین نہیں ہیں، لیکن آن لائن یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم بھی اپنے دونوں بچوں کے مارکس کو دیکھنے کے بعد تھوڑا سا جھنجلاتے ہیں کہ آخر فلاں چیز میں آپ کے نمبر کم کیوں ہو گئے، لیکن نمبرز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ چلو بھائی اس میں اگر ہمارے 12 آ گئے، 15 آ گئے، 18 آ گئے تو کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ ٹاپ کرنا ہے۔ میں اپنا ایک تجربہ بتا رہا ہوں۔ سن 1992 میں یا 91 میں ظاہراً میں نے 5th کیا، 90 میں نے میرے خیال سے 4th کیا، 4th میں میری کلاس میں 2nd پوزیشن آئی۔ میں خوشی خوشی اپنا انعام لے کر، اپنا رزلٹ لے کر کے جب گھر پہنچا ہوں تو میری والدہ نے میرا رزلٹ یوں پھینک دیا تھا کہ آخر کلاس میں تمہاری پہلی پوزیشن کیوں نہیں آئی؟ اور پھر میں نے 5th میں اس کو ثابت کیا اور میں نے اسکول ٹاپ کیا، اور وہ سلسلہ جاری رہا۔ اور اب بھی کوشش یہی رہتی ہے کہ کسی بھی مرحلے حیات میں اپنی زندگی کے کسی ایک موڑ پر کسی سے پیچھے نہ رہوں۔ اس کے لیے بہت محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے واقعی وقت صرف کرنا ہوگا۔ یہ اتنا اچھا آپ کو اسلامک ماحول ملا ہے، اتنے اچھے ٹیچرز آپ کو اللہ نے فراہم کیے ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا قلب عابد اسکول کے تمام ذمہ داروں کو، یہاں کے پرنسپل کو، یہاں کے ٹیچرز کو، کہ مجھے کوئی ایک بے حجاب نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے لیے باعث مسرت ہے۔ آج جس امام معصوم کی ولادت کی تاریخ ہے، اس کا لقب کیا قرار پایا؟ باقر۔ باقر کسے کہتے ہیں؟ جو علم کو شگافتہ کرنے والا ہو۔ اور یہ وہ عظیم ہستی کہ جن تک پیغمبر آدم نے اپنے عظیم صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے تحفہ سلام بھیجا تھا۔ امام باقر، امام صادق، یہ وہ عظیم ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ہیں جن کے سفرہ علم سے اغیار نے، دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے، حتیٰ ائمہ مذاہب نے اپنے وجود کو علم سے سرفراز کیا ہے۔ تو آپ سوچئے اتنی عظیم ہستیاں ہمارے ہاں ہیں۔
ہوں گے یہاں پر کچھ ایسے بچے جن کے ہاں تھوڑا سا مذہبی جذبہ ہوگا، لیکن وہ یہ سوچ کر دینی تعلیم کی طرف یا مدرسے کی طرف یا علوم مشرقیہ کی طرف اپنا رخ نہیں کرنا پسند کریں گے. اور موجودہ دور میں ذرا سا سخت ہو گیا ہے، مدارس خالی ہیں، مولوی بنتے ہی لوگ نظامت کرنا چاہتے ہیں، خطابت کرنا چاہتے ہیں، فوراً ہی چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ذریعہ آمدنی قرار پائے یہ مجالس، یہ محافل. آپ سوچئے کیا ہم لوگوں کو مدرسے میں یا میں حوزہ علمیہ قم پہنچا ایران کی سرزمین پر، کیا صرف اور صرف دینیات، قرآن مجید، اصول، حدیث، رجال، درایہ جیسے سبجیکٹس پڑھائے گئے؟ جو بچے اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ جا کر کے ذرا سرچ کریں کہ آخر المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں کتنے سبجیکٹس پر 100 سے زیادہ ممالک سے اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آخر امام صادق کا علمی کارنامہ کیا ہے کہ اگر انسان قطرے کو قنطیر سے ملا دے تو وہ طلائع احمر میں بدل جائے. جابر ابن حیان فادر آف دا کیمسٹری کہلائے. یہ کون ہے جابر ابن حیان؟ جو شاگرد ہیں امام معصوم کے. تو ہمارے پاس اتنا عظیم علمی سرمایہ موجود ہے، پھر آخر ہم علم کی جانب متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ میں پھر گزارش کروں گا، صرف اور صرف آپ کو اپنا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف آپ کو پنکچوئلٹی کے ساتھ اسکول نہیں آنا ہے. البتہ چونکہ ایک ایسے ایریا میں یہ اسکول ہے، ہو سکتا ہے میری بات بعض افراد کو بری بھی لگے، لیکن میں حق بولنا پسند کرتا ہوں. ہمارے یہاں چھٹیاں کتنی ہوتی ہیں اسکول میں؟ ابھی کتنی چھٹیاں ہم نے منائی سردی کے موسم میں؟ تقریباً کتنے دن؟ 10 days. بعض اسکولوں میں اس سے بھی آگے بڑھی، شاید یہاں بھی اس سے زیادہ چھٹی رہی ہو. یہ تو 20 دن فری والے چھٹی کے مل گئے. سنڈے کتنے آتے ہیں سال بھر میں؟ 52. شاباش. ولادت، شہادت، فلاں جینتی، ریپبلک ڈے، اور نہ جانے کتنی چھٹیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں. ہم اسکول کتنے دن آتے ہیں؟ اچھا، یہاں کس کلاس سے کس کلاس تک کے بچے ہیں؟ 9 تک. فرض کیجئے اس وقت 6 کلاس میں کتنے بچے ہیں؟ ٹوٹل اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے؟ 25. کتنی دیر کا پیریڈ ہوتا ہے؟ 40 منٹس کا. یعنی ایک بچے کو 2 منٹ بھی ٹیچر نہیں دے پا رہا ہے. کیا نتیجہ نکالیں گے آپ اس سے؟ کیا یہ کفایت کرے گا کسی ایک سبجیکٹ کے سلسلے میں؟ ہمارے یہاں چھٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، خود آلریڈی اسکول کی طرف سے، گورنمنٹ کے رول کے اعتبار سے، ملکی آئین کے اعتبار سے، اور پھر ہم کتنی چھٹیاں کرتے ہیں. میں اپنی بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا. آج شب بیداری ہے، کل خالہ کی چوتھی ہے، پرسوں منگنی ہے، نرسوں برتھ ڈے ہے. کتنی چھٹیاں ہم کر دیتے ہیں. میں ایک نام لے رہا ہوں، بڑی عظیم علمی ہستی گزری ہے اور معاصر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، جناب علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ. کوئی بتائے گا علامہ طباطبائی کا پورا نام کیا تھا؟ انعام دوں گا اسے. کوئی بتائے گا کہ علامہ طباطبائی کی لکھی ہوئی تفسیر کا نام کیا ہے؟ آپ لوگ مجلسوں میں بیٹھتے نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ علماء بیان نہیں کرتے ہیں یا فراز منبر پر آنے والے حق ادا نہیں کرتے ہیں. ایسے افراد جو بھی اس پرفتن دور میں، اس پرآشوب دور میں ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں. علامہ طباطبائی کا پورا نام تھا علامہ سید محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ. ان کی لکھی ہوئی تفسیر کا نام کیا ہے؟ تفسیر المیزان. علامہ طباطبائی کے بارے میں معمار انقلاب، جو اسلامک ریولوشن کے فاؤنڈر تھے، آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ موسوی خمینی، جنہیں ہم امام خمینی علیہ الرحمہ کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آج کا انسان علامہ طباطبائی کو نہیں پہچان سکتا ہے. 200 سال بعد پیدا ہونے والا پہچانے گا کہ آخر یہ تھے کیا. تو کیا علامہ طباطبائی اور امام خمینی کا رشتہ وہی تھا جو میرا اور ابو ذر بھائی کا ہے، جو میرا اور بھائی صادق کا ہے؟ ہماری آپس میں دوستی ہے، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، یہ ہماری تعریف کرتے ہیں. کیا امام خمینی نے ایسا ہی کوئی کردار ادا کیا ہے؟ نہیں. جب میں نے زندگی نامہ پڑھا ہے علامہ طباطبائی کا
تو ہمیں کیا ملا کہ امام خمینی نے کہا کہ 200 سال بعد پیدا ہونے والا انسان پہچانے گا کہ آخر محمد حسین طباطبائی تھے کون، یا آخر اتنی عظیم شخصیت کیسے وجود میں آئی۔ لکھا ہے علماء نے، علامہ طباطبائی نے اپنی تعلیم کے لیے 12 برس حوزہ علمیہ نجف اشرف میں گزارے۔ کتنے برس؟ ان 12 برسوں میں علامہ طباطبائی نے فقط 12 چھٹیاں کی ہیں، بس روز عاشور، اس کے علاوہ کوئی چھٹی نہیں۔ سردی، گرمی، ٹھنڈک، برسات، موسم، طبیعت خرابی، مہمان آ گئے، کہیں جانا ہے، کوئی بہانہ نہیں۔ میں ایک بات اور عرض کروں، میرے بہت سارے اعزاء، بہت سارے دوست احباب مثلا کینیڈا میں ہیں یا دیگر ترقی یافتہ ممالک میں، اگر ماں باپ چاہتے بھی ہیں کہ بچہ اسکول نہ جائے تو بچہ پولیس میں کمپلین کر دیتا ہے کہ مجھے زبردستی اسکول جانے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ جذبہ ہمارے یہاں کب پیدا ہوگا؟ ہم بلا سبب چھٹیاں کیوں کرتے ہیں؟ پھر استاد آپ کا گھول کے آپ کو پلائے گا نہیں، محنت آپ کو خود کرنی ہے۔ میں گزارش کروں گا اس عمر کی قدر کو سمجھیے۔ آج آپ 10 برس کے ہیں، 12 برس کے ہیں، 15 برس کے ہیں، 16 برس کے ہیں، کل یہی دن گزر جائے گا۔ جو وقت گزر جائے گا وہ پھر واپس آنے والا نہیں ہے۔ امیر المومنین نے فرصت کے بارے میں ایک حدیث فرمائی ہے، کسی کو یاد ہے فرصت کیسے گزرتی ہے؟ میں ایک چھوٹی سی اپنی طرف سے گزارش کروں گا کہ آپ رکھیے مہینے میں 1 دن 2 دن، ہم جیسے طلاب کو آپ بلائیے تاکہ ان طلاب کے درمیان ہم آئیں، اور آنے کے بعد 1 دن 1 گھنٹہ تھوڑی سی معلومات میں تو اضافہ ہو۔ ہم حاضر ہیں، ہماری ٹیم حاضر ہے، ہمارے دوست احباب، ہمارے بزرگ، سینئر جونیئر سب حاضر ہیں۔ یہ ہماری طرف سے ایک پیشکش ہے۔ ہم نے یہ کام ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ اللہ مقامہ کی زندگی میں یونٹی کالج میں انجام دیا۔ بعض وجوہات کی بنا پر وہ سلسلہ اب جاری نہیں ہے، شاید مستقبل میں پھر جاری ہو سکے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں فرصت کو غنیمت سمجھو، کیونکہ فرصت اسی طرح گزر جاتی ہے جس طرح بادل گزر جاتے ہیں۔ یہ عمر پھر واپس آنے والی نہیں ہے، جو دن آج گزر گیا یہ واپس نہیں آئے گا۔ لہذا چند ایک میری گزارشات آپ سے تھیں۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے، ہمارے برادر نے جو فاؤنڈیشن قائم کیا اور اس کا نام بھی مدد سے ہے، مدد سہیوگ گائیڈنس۔ اچھا، مدد کے سلسلے میں قرآن مجید کی کسی آیہ کریمہ کو آپ جانتے ہیں؟ مثلا قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہ جو پیسے لے کر آیا ہوں یہ مجھے لگتا ہے یوں ہی واپس جائیں گے۔ مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی میں اور تقوی الہی میں، اور ہرگز مدد مت کرو گناہوں میں۔ انشاءاللہ کہ آپ میں سے کوئی گالی نہیں بکتا ہوگا، انشاءاللہ کہ آپ میں سے کوئی، میں بالوثوق اور یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بغیر پانی کے پیشاب نہیں کرتا ہوگا، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتا ہوگا۔ یہ مجھے یقین کامل ہے، یہ مجھے یقین کامل ہے۔ انشاءاللہ ایک دوسرے کے مددگار قرار پائیں آپ لوگ۔ قرآن کی ایک اور آیہ کریمہ ہے جہاں مالک کہتا ہے اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ تو ہماری مدد کرتا ہے۔ میں دوبگہ سے اپنے گھر سے یہاں تک چل کے آیا ہوں، یہ اتنا بڑا پروگرام ان برادران نے یہاں آرگنائز کیا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم اللہ کی کیسے مدد کریں؟ کیا اللہ معاذ اللہ ہمارے پیسوں کا محتاج ہے؟ کیا اللہ ہماری نمازوں کا نیاز مند ہے؟ کیا اللہ ہمارے سجدے چاہتا ہے؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو کیا اللہ کی کبریائی میں معاذ اللہ کوئی فرق اور حرف آ جائے گا؟ نہیں، ہمیں اللہ کی مدد کرنی ہے۔ پہلی مدد وہ عبادت کے ذریعے۔ گزارش کروں گا ہر روز چند آیات قرآن مجید کی تلاوت کر کے گھر سے باہر نکلا کیجئے۔ ڈریس پہنی ہے، قرآن مجید ہاتھ میں لیجئے، 2 آیات صحیح، اور پھر دیکھیے کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کس طرح آپ کی زندگی میں شامل حال ہوتی ہیں۔ نماز پڑھیے، ٹوکنا نہ پڑے۔ اگر آپ کے گھر میں پڑھنے والے نہیں ہیں، آپ پڑھیے گا تو ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کر آپ کے گھر کے بزرگ پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر گھر کے بزرگ پڑھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں تو آپ کو بھی نماز کا پابند ہونا پڑے گا۔ تو پہلی مدد وہ عبادت کے ذریعے۔ دوسری مدد جو ہمیں اور آپ کو کرنی ہے وہ ہے اپنے علم کے ذریعے۔ ہم اور آپ ایک دعا کرتے ہیں، خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ انشاءاللہ یہ ہمارا اور آپ کا یہاں آنا یہ سب ذریعہ قرار پائے گا امام کے ظہور میں تعجیل کا۔
تو کیا امام کو پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوگی؟ کیا امام کو سائنٹسٹ نہیں چاہیے؟ کیا امام کو اس دور میں بڑے بڑے بزنس مین نہیں چاہیے؟ کیا امام کو اس دور میں بڑے بڑے اعلیٰ فنکاروں کی ضرورت نہیں ہوگی؟ یقیناً ضرورت ہوگی. تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا. آپ سوچئے، ایک ملک کی مثال دے رہا ہوں، اسلامی جمہوریہ ایران، اسلامک ریپبلک آف ایران. پڑھا کیجئے ان کے بارے میں کہ آخر وہ ایران جہاں انقلاب سے پہلے خاردار کانٹے بھی موجود نہیں تھے، اسی ایران نے اسلحوں کی دنیا میں، جدید ٹیکنالوجی کی دنیا میں، حتیٰ میڈیکل کی دنیا میں کچھ ایسی چیزیں فراہم کر لی ہیں جو پوری دنیا میں، حد یہ ہندوستان میں، حد یہ ہے مڈل ایسٹ میں کہیں نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ وہاں کے جوانوں کو، وہاں کے نوجوانوں کو زیور علم سے آراستہ کیا گیا. کتنی پابندیاں ہیں، اس کے باوجود چونکہ علم ہے، لہذا وہ کسی بھی موقع پر کسی کے سامنے اپنے دست سوال کو دراز نہیں کرتے. علم ہے تو کیا نہیں قدرت میں تمہاری، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو. علم میں بڑی طاقت ہے، علم حیات ہے، علم دولت ہے، علم سرمایہ ہے. ایک آخری بات کہہ رہا ہوں اور بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں اس امید و آرزو کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کا روشن مستقبل نہ فقط والدین کے لیے، نہ فقط اہل کنبہ کے لیے، نہ فقط خاندان والوں کے لیے، نہ فقط اسکول والوں کے لیے، بلکہ پوری قوم کے لیے نیک نامی کا ذریعہ قرار پائے. دیکھیے، یہ تو طے ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کر دیا ہے، تو ہمیں فقط کھانا نہیں ہے، سونا نہیں ہے، کھیلنا نہیں ہے. مقصد حیات ہمارا ہے. مقصد حیات ہمارے لیے واضح ہے. مقصد حیات ہمارا عبادت بیان ہوا ہے. البتہ یہ کم لطفی ہوگی اور تنگ نظری ہوگی اگر ہم عبادت کو چند سجدوں میں محدود کر دیں. فرض کیجئے اللہ نے ہمیں آنکھیں سالم دی ہیں، ہمارے ہاتھ پیر صحیح کام کر رہے ہیں، ہماری عقل صحیح کام کر رہی ہے، ہمارا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، تو اب ان اعضاء و جوارح کا صحیح استعمال ہی عبادت پروردگار کا ذریعہ ہے. اگر آپ راستے سے گزر رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہاں یہ قلب عابد مرحوم علی اللہ مقامہ کے اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں جو دوسرے اسکول سے ممتاز ہیں، مختلف ہیں. کوئی گزر رہا ہے، کہیں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اس کے گرنے کا ڈر ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے اسے کہیں کنارے ڈال دیا، تو یہی آپ کا عمل آپ کے لیے عبادت قرار پائے گا. آپ گھر سے نکلتے وقت قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے آنکھ کی عبادت قرار پائے گا، عمل. آپ اپنے والدین کا کہنا مانتے ہیں، آپ اپنے والدین سے خوش اخلاقی، خوش رفتاری سے پیش آتے ہیں، ان کا کہنا ماننے کے ساتھ ساتھ غلط جگہوں پر ان کا کہنا نہیں مانتے. ماہ مبارک رجب آ چکا ہے. میں نے حد بلوغ تک پہنچنے سے پہلے رجب، شعبان، رمضان 3 مہینے کے مسلسل روزے رکھے ہیں، مسلسل 12 مختلف برسوں میں. اب یہ توفیق سفر کی وجہ سے کبھی کبھی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ رجب شعبان میں روزے مت رکھیے کہ مستحب ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان آ جائے اور آپ اگر بالغ ہو چکے ہیں تو آپ کی والدہ، آپ کے والد لاکھ کہتے رہیں کہ روزہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ اسکول جانا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، وہاں آپ کو اپنے والدین کا کہنا نہیں ماننا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کا فرمان ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جہاں خدا کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت بے معنی ہے، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی انسان ہو. اگر خدا کے حکم سے کہیں ٹکراؤ ہوگا تو وہاں پر ہمیں بندوں کی باتوں کو نہیں تسلیم کرنا ہے. میں نے سورہ مبارک علق کی آیات کی تلاوت کی. قرآن مجید میں 114 سورے ہیں. یہ ابتدائی 5 آیات سورہ علق کی وہ ہیں جو قلب پیغمبر پر سب سے پہلے نازل ہونے والی ہیں. پڑھو اے پیغمبر اس اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اور پھر پروردگار کہتا ہے اقرا وربک الاکرم، پڑھو کہ تمہارا رب کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے. ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا جملہ پھر یاد آتا ہے. ہم سب عزاداران مظلوم کربلا ہیں، علم ہمارا نشان ہے. یہ علم
دنیا بھر میں ہماری شناخت کا ذریعہ ہے. ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ علم کو قلم کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ علم اسی وقت ہاتھ میں زیب دے گا جب آپ کے پاس علم ہو, جب آپ کے پاس دانائی ہو, جب آپ کے پاس بصیرت ہو, جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہو. میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں DMSG فاؤنڈیشن کو کہ انہوں نے آپ کے درمیان اس پروگرام کا اہتمام کیا. رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, خدایا واسطہ ہے باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا, ہم سب کو زیور علم و عمل سے آراستہ فرما. ہم جب تک زندہ رہیں قرآن و اہل بیت سے ہماری وابستگی رہے, اور آخرت میں اہل بیت کی شفاعت ہمارے شامل حال فرما. استاد کا احترام کیا کیجیے. ٹیچرز کی رسپیکٹ انسان کو بڑا عظیم بناتی ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک استاد جن کا نام تھا آیت اللہ شہابادی, وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو 2 برس انہوں نے اپنے استاد کا نام مسلسل اس طرح لیا, روحی لہ الفدا, میری جان ان پر قربان. یہ استاد کا احترام. یہی علامہ طباطبائی جن کا میں نے تذکرہ کیا, اپنے استاد کی وفات کے بعد 2 برس انہوں نے مسلسل ان کے سوگ میں کالا لباس پہنا. امیر المؤمنین فرماتے ہیں کتنے ہی بڑے اعلیٰ افسر کیوں نہ بن جاؤ, گورنر بن جاؤ, کہیں کے عہدیدار بن جاؤ, اگر تمہارا باپ یا تمہارا استاد تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائے تو اس کی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ, اس کی رسپیکٹ میں, اس کے احترام میں. انشاءاللہ پروردگار کے عنایات بحق اہل بیت اطہار, بحق سرکار حجت ولی نعمت محور کائنات آپ سب کے شامل حال رہے. ہماری نیک تمنائیں, نیک خواہشات آپ سب کے ساتھ ہیں. آپ کے مستقبل کے لیے ہم دعا گو ہیں اور خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, خدایا آج کے اس پرمسرت دن کی مناسبت سے ہمارا اور آپ کا یہاں پر یکجا ہونا مقبول درگاہ حق قرار پائے, اور امام باقر کی نظر عنایت ہم سب کے شامل حال ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Now I request Janab Abu Zar Kinturi Sahab to please come upon the dais and say a few words. سب سے پہلے آپ سبھی کی خدمت میں سلام محبت عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. یہ اتنے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے سے بچے نظر آ رہے ہیں, ان کو دیکھ کے بڑا دل خوش ہو رہا ہے, کیونکہ لائق تحسین, لائق مبارکباد ہے جناب حسنین صاحب اور شبنم نقوی صاحبہ. آپ میرا پہلی بار اتفاق ہوا ہے کہ قلب عابد میموریل اسکول میں اندر آنے کا اتفاق رہا ہے. حسنین بھائی کے ساتھ یوں تو سفر ہمارے سفر کربلا رہے, زیارت رہے, لیکن اس وقت ان بچوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی. اور مولانا موصوف نے باقاعدہ طور پر ساری وضاحتیں کر دی. ظاہر ہے کہ ان کا علم بھی بے پناہ ہے اور میں تو ایک قطرہ بھی نہیں ان کے سامنے. میں تو بس اپنے بچوں کے درمیان حاضر ہو گیا ہوں یہی کہنے کے لیے کہ جس طرح سے MSG فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے, جس طرح سے قلب عابد میموریل اسکول کام کر رہا ہے, یہ حسنین بھائی کے لیے بہت ہی سخت مسئلہ تھا. میں جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ اس ایریا کے اندر اتنا پیارا اسکول کو رن کرانا, جہاں پر بچے اویلیبل نہ ہوں, جہاں پر گارجنس, معاف کیجیے گا کہ ہم سبھی اسی معاشرے اسی ایریا کے لوگ ہیں, تو ہمارے کیا اتنی ترجیح نہیں دی جاتی تھی کہ بچہ گیا اسکول, نہیں گیا کوئی بات نہیں. اور جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ آج یہ پروگرام ہے, کل وہ پروگرام ہے, تو ہم سب یہ سارے بچے اسی سے 2-4 ہوتے ہیں, کیونکہ اسی معاشرے میں آپ لوگوں کے درمیان, آپ کے گارجنس کے درمیان پلا بڑھا ہوں. بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بچے آج اس کمپٹیشن میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تو خدا ان کو کامیاب کرے, اور اپنے اندر پڑھائی کے ساتھ ساتھ, یہ میرا ذاتی تجربہ ہے, کوئی اسکل ضرور ڈیولپ کیجیے گا اور اس کو فائنڈ آؤٹ کیجیے گا, کیونکہ آپ سب کے اندر میرے بچوں کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو خدا نے آپ کے اندر پیدا کی ہے. ضروری نہیں کہ اگر وہ بچہ ہمارا فرینڈ بہت میتھ میں بہت اچھا ہو سکتا ہے, دوسرا بچہ انگلش میں بہت اچھا ہو, تو جس طرف بھی آپ کو لگے کہ ہم یہ کام بہتر کر سکتے ہیں. مجھے لگتا تھا کہ میں ویڈیو اچھا بنا سکتا ہوں, تو میں نے بھائی ویڈیو کا انتخاب کر لیا, اور مولانا صاحب کا علم اچھا تھا تو یہ ظاہر ہے کہ یہ عالم ہیں اور انہوں نے محنت کی ہے. آپ ٹیچر اچھی ہیں, وہ اچھے پرنسپل ہیں, تو ہر انسان کے اندر, ہر بچے کے اندر خدا نے بہت سی اسکلز دی ہیں. اب آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, ایکسپلور کرنا ہے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے. جیسا کہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا آپ نے ابھی حوالہ دیا کہ اگر آپ کو جوتا پالش کرنا ہے تو اس پہ بھی نمبر 1 ہونا ہے. تو ایک ہمیں اور آپ سب کو یہی کوشش کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, یہ ہمیں گول تیار کرنا پڑے گا. کیوں؟ اور سب آج کل ٹک ٹاک کا زمانہ تو خیر ختم ہو گیا, آج کل ریلز کا زمانہ ہے. ان سب میں بچے ہاتھ اٹھائیں کہ آپ لوگ ریلز کون کون بناتا ہے. خالی وہ بچے ہاتھ اٹھا لیں جو ریلز بناتے ہوں, جو نہیں بناتے ان کی نہیں, جو ریلز بناتے ہیں اٹھا لیں, ایمانداری سے اٹھا لیں. اور بہت اچھی بات ہے, جو ریلز بناتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے. بتائیں,
جہاں اس دور میں بےہودگی پروسی جا رہی ہو ریلز کے ذریعے، جہاں پر مطلب وہ کنٹینٹ پیش کیا جا رہا ہو جو ہمارے سماج کے لیے نقصان دہ، وہیں پر آپ اچھا کنٹینٹ بنا سکتے ہیں. آپ تعلیمات معصومین کو نشر کر سکتے ہیں ریل کے ذریعے، شارٹس کے ذریعے. تو جو بچے بناتے ہیں وہ انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس مطلب یہاں پر تو کوئی بچہ نہیں بناتا ہے. کوئی بناتا ہے ریلز؟ کوئی شارٹ بناتا ہے؟ ہاتھ اٹھا لے خالی وہ. نہیں کوئی اس میں ڈرنے کی بات نہیں بیٹا، بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ اگر ایسا کام کرتے ہیں. میں بہت لائٹ موڈ میں آپ کے ساتھ ہوں. کون کون بناتا ہے؟ خالی ہاتھ اٹھا لے. ہو آج اب شبنم میم بھی نہیں کہیں گے، حسنین سر بھی کچھ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، گڈ گڈ گڈ. 1 2 3 4 5 6 ایمانداری سے سب بتائیں گے، ہے نا. آپ لوگ جو ریل بناتے ہیں نا، یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. کس سبجیکٹ پہ؟ آپ کا کیا نام بیٹا؟ واحد. آپ کس سبجیکٹ مطلب کیا بناتے ہیں ریل میں؟ کیا بناتے ہیں؟ بادام کھانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ بادام ختم ہو جاتا ہے. اچھا، آپ کامیڈی پہ کام کرتے ہیں، اچھا ہوتا ہے. دیکھیے کوئی بھی آرٹ ہے نا آج، کیونکہ آج آرٹ کا سبجیکٹ ہے، تو ہر چیز ایک آرٹ ہے. آپ کامیڈی ہو، سیڈنس ہو، سیریسنس ہو، یہ سب ایک آرٹ ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمیں اپنے میسج کو بہت ہنستے ہنستے پہنچانا پڑتا ہے، اور اس کی تاریخ، اس کا جو دلیل ہے وہ ہمارے پاس چھٹے امام کے دور میں غالباً بہلول دانا، انہوں نے سارے مسئلے ہنس ہنس کے ایک طرح کی جو آج کی زبان میں کہا جائے کہ اس کو بہت مسکرا کے اس کو ایسے پیش کیا جس کو آج کی زبان میں اگر ہم کامیڈی کہیں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے بڑے بڑے مسئلے حل کیے. تو آپ بھی اس کے ذریعے میسیجز دے سکتے ہیں. بہلول دانا ہمارے سامنے ایک بڑا کردار ہے. بہت اچھا، بیٹھ جائیں گے آپ. اور بچہ، آپ لوگ آپ اور کسی بچے نے اور ہاتھ اٹھایا تھا. آپ بیٹا کس پہ کیا بناتے ہیں؟ کھڑے ہو جائیے. اچھا، کس طرح کا سیریس میں کیا کرتے ہیں؟ اچھا، ڈائلاگ میں. تو اس میں آپ کے پاس اقوال معصومین علیہ السلام ہے. دیکھیے جتنے بھی اسکرپٹ ہو رہی ہے، چاہے وہ بالی ووڈ میں ہو، کچھ بھی کہیں نہ کہیں سے آپ کے کہیں سے اٹھائی گئی ہے. چاہے وہ اسکرپٹ ہو، چاہے وہ مولانا اسکرپٹ بھی لکھتے ہیں، مولانا نریٹ بھی کرتے ہیں، مولانا خود بولتے بھی ہیں. تو آپ ان سے سیکھیں. اور آپ جو بھی بچے ریل بنا رہے ہیں، آج سے عہد کر لیں، آج سے کہ ہم ایک پیغام ضرور دیں گے کہ جو معصومین علیہ السلام نے ہم سب کو دیا ہے، چاہے وہ سیریس طور پہ ہو، چاہے کسی کو تنقید کر کے ہو، چاہے کسی کو ڈانٹنا ہو، تو اس طرح کے بڑے میسج ہم ریل کے ذریعے، شارٹ کے ذریعے دے سکتے ہیں. اور آج کا میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے. آج آپ کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں کہ کوئی چینل آپ کو سپورٹ کرے گا. آپ بیٹھ جائیں. تو آپ سب کو ایک بار پھر بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور صادق صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام سجایا. شبنم صاحب آپ کو، حسنین بھائی آپ کو، اور سبھی بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس ایک سوال، آج کس کی ولادت ہے؟ بتا دیں ایک بار میں، آج کس کی ولادت ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام محمد باقر علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ کیا نام بتائیے سب لوگ کے ساتھ؟ جزاک اللہ. اور امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ جزاک اللہ. بہت انٹیلیجنٹ بچے ہیں. دیکھیں سب نے سوال کا میں نے دیکھیں اتنے بچوں کے ہاتھ اٹھا دیے. دیکھیں میں آپ کو سوال کرنے سے پہلے ایک بھائی ان بچوں کی عمر دیکھ کے ان سے سوال کیے جائیں. آپ ان کے سوال ایسے ہوتا ہے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے تو میں ان بچوں سے کیا دوں گا. سوال کریں آپ پلیز. بہت ایزی سوال ہے. ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ کس امام کی بیٹی تھیں اور نام کیا تھا ان کا؟ اچھا میں، ہاں بھیا آپ بتائیے. بچیوں کو، ہاں ٹھیک ہے، بسم اللہ. احسن، تم اس بچے کو میں انعام دیتا ہوں انشاءاللہ. ایک بیٹی کا بھی ہوتا ہے مطلب ویمن ایمپاورمنٹ پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ایک اور سوال. ٹھیک ہے، تو سوال آپ کر لیے، انعام میں دیتا ہوں. نہیں، میں آپ سے بہتر نہیں کر سکتا. اچھا، امام باقر سے ہٹ کر کے امام سجاد علیہ السلام کی بچیوں میں سے کوئی جواب دے گا. امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے کتابی شکل میں. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ جی ہاں بیٹا آپ بتائیے. صحیح ہے، ماشاء اللہ، شاباش. کتنی دعائیں ہیں اس کتاب میں؟ یہ میں بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا آپ سب. صحیفہ سجادیہ میں آج کی تاریخ میں 54 دعائیں موجود ہیں. ان دونوں بچوں کو حسنین بھائی ذہن میں رکھیں گے، میں انعام دے کر جاؤں گا انشاءاللہ. اور ایک آخری سوال میری جانب سے رہے گا کہ شہزادی قم کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ ان کا روضہ کہاں ہے؟ قم کہاں ہے؟ عراق میں ہے.
अच्छा, आप लोगों में से किसी को पता है स्टैंड अप? अरे वाह, देखिए क्या नाम है आपका? इंसिया फातिमा। इंसिया ने बता दिया, आपने बताया तो सही था, बस वो एक कंट्री का जो हो गया मसला वो ठीक है भाई, इंसिया को भी इनाम मिलना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, आपके खुदा आप सबको खूब कामयाब करें, खूब आप पढ़ाई लिखाई करें, अपने तरक्की करेंगे बहक़ चारदा मासूमिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुदा हाफिज़ वस्सलाम। अब मैं गुजारिश करूंगी मोहम्मद सादिक साहब से कि वो आएँ और MSG फाउंडेशन पे कुछ रोशनी डालें और बताएं हमें कि MSG फाउंडेशन क्या है और कैसे काम करती है। सलवात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद पेश करूंगा 5वें इमाम की। और हम लोग MSG फाउंडेशन एक छोटी सी कोशिश कर रहा है बच्चों के बीच जो स्लम एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे झुग्गी झोपड़ीज़ होती हैं, वहाँ पे हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे मेरी टीचर्स हैं, वो लोग डेली रूटीन से जाती हैं वहाँ पे। उन बच्चों को, जिन बच्चों को ABCD तक की नहीं आती, उन बच्चों पे हम लोग काम कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि अपने एरिए में भी हम लोग एक बड़ी कोचिंग खोलें जिसमें कंप्यूटर हो। और अबूज़र भाई ने जैसा अभी ज़िक्र किया कि वीडियो क्रिएटर इस टाइम पे बहुत बड़ी मार्केट है। उस जैसे बच्चे ने अभी बच्चे ने बोला कि कॉमेडी पे हम रील्स बनाते हैं, इसी तरह से जो बच्चों का इंटरेस्ट हो उसको आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि एजुकेशन बहुत अच्छे से लें, क्योंकि पढ़ाई के बिना इस टाइम पे कुछ भी नहीं है, नथिंग। अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो कुछ नहीं मिलने वाला। मैं कल्बे सादिक साहब को मानता हूँ, बहुत मानता हूँ, और उन्हीं की थीम पे मैं काम करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ हर काम को अपने वक्त से करूँ, और एजुकेशन ही उनका एक मकसद था, उस मकसद तक के अपने कौम को आगे पहुँचाऊँ। और अभी मैंने स्टार्ट करा है राजेशीपुरम एरिया में। जो बच्चे अगर मतलब 9th क्लास के अगर वहाँ पे कभी भी वीक में आना चाहें या मंथ में आना चाहें, 1 घंटे के लिए आएँ, उन बच्चों को देखें। हम लोगों के पास सब कुछ है, पेन भी है, पेंसिल भी है, रबड़ भी है, सब कुछ है। उन बच्चों के पास कुछ नहीं है। मेरी ये कोशिश है उन तक के जाना जिनके पास कुछ नहीं है। और यकीन मानो हम लोग के माँ बाप ने हम लोग को हाथ पकड़ के लिखना सिखाया है। मैंने 1 जनवरी को मैंने वहाँ से कोचिंग स्टार्ट करी थी। उन बच्चों ने आज पूरी ABCD, 10 बच्चों को पूरी ABCD आ गई, जिनको हाथ पकड़ के किसी ने लिखना नहीं सिखाया है। ये मुझे देख के मतलब एक बहुत वो हुआ कि मतलब मुझे भी अपना बचपना याद आता है कि मम्मी कहती थी कि ए लिखो, तब ए लिखना आया। एक बच्चे को मैंने ए लिख के दिया, उसने 2 मिनट में मुझे ए लिख के दे दिया। इसी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि अपने एरियाज़ में अपने लोगों तक के पहुँचें, इस मकसद को आगे आप तक के पहुँचाएँ। और आप लोग अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक जो कुछ भी चलाते हैं, उस पे मेरा पेज है, उसको फॉलो करें, अपने में लोगों में शेयर करें। और मैं अब शुक्रिया अदा करूँगा आपके स्कूल का जो हम लोग को इस प्रोग्राम के लिए इजाज़त दी, हसनैन सर का, शबनम मैम का। और शबनम मैम के बारे में मैं बता दूं कि शबनम मैम ने मुझे पढ़ाया भी है। मैं मैथ में बहुत वीक था, उन्हीं ने मुझे मैथ में बहुत अच्छा होल्ड कराया और बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। और टीचर्स की इज़्ज़त करो, बहुत ज़रूरी है कि रिस्पेक्ट करना। हर वो इंसान की रिस्पेक्ट करो जो तुमसे बड़ा हो। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो कुछ नहीं है। रिस्पेक्ट, एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। इन दोनों चीज़ों पे अच्छे से फोकस करो। और जहाँ तक कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों से कोई भी ज़रूरत आप लोग को हो तो मुझे याद करें, मैं हमेशा हाजिर हूँ। जैसे अभी मौलाना हैदर अब्बास भाई ने बताया कि स्कूल में कि 1 महीने में या वीक में कि 1 घंटे का क्लास यहाँ पे दिया जाए, तो उसके लिए भी हम लोग इंशाल्लाह और भी स्कूलों में जा कर के इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। अबूज़र भाई का भी शुक्रिया कि उनका भी बहुत कीमती वक्त होता है, उन्हीं ने इस फाउंडेशन को वक्त दिया और आपके बीच में आके वक्त दिया। हसनैन भाई का फिर से शुक्रिया, इस प्रोग्राम को जीनत बख्शी, बहुत शुक्रिया। इस आर्ट कंपटीशन के जो पार्टिसिपेट थे उनको अब मौलाना हैदर अब्बास भाई के ज़रिए उन बच्चों को
Okay, we don't have these children in between us. Lower, upper and prep. The winner of the competition of class lower nursery is Sherry Fatima. Upper nursery is Fahmeed Fatima. And prep, Kainat Zehra. So clap for them, children. Class. Okay, from class 1, the winner is Abbas. Please come, Abbas. آئیے ناظرم آپ ہے نا یہ کھاتے جائیے اور مولانا کو ماشاء اللہ. آئندہ بھی بنے گا نا انشاءاللہ. تھینک یو. Both your hands and say thank you. Say thank you. ویلکم. ماشاء اللہ. شاباش. Go back. Next. From class 2nd, Abiha Fatima. Abiha Fatima from class 2nd. Come. Class 2nd. Abiha. Clap for her. From class 3rd, Humaira. شبیہ. شاباش. Clap for her. ماشاء اللہ. From class 4th, Kissa Fatima 2nd. Class 5, Umme Zainab. From class 6, the winner is Aliza Fatima. From class 7th A, Samana Mirza. Keep on cheering. Class 7B, Zehra Fatima. 7th B, Zehra Fatima. Class 8, Fatima. Class 9, Alika Fatima. And Sayyid Fatima Wasti also. There are 2 winners from class 9. ہو گیا نا. اور علیقہ فاطمہ نے ایک امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی کوٹ کیا ہے, کلیننگ آف دا ہاؤس. کیا ہے؟ Cleaning of the house banishes misery. اب ہم جیسوں کے لیے ترجمہ بھی تو ضرور ہے. ہاں. گھر کی صفائی جو ہے وہ گھر کی پریشانی کو دور کرتی ہے. سبحان اللہ. صلوات بر محمد. بہت اچھا بنایا. بہت ہو گیا نا آپ کا. Sir, we have only one prizes, but this sketch has been an exemplar. اپنا پرائز لے لیجیے پہلے آپ. This is a consolation prize. بہت اسپیشل پینٹنگ تھی جس کو ایک اسپیشل consolation prize ملا ہے. Aliza Fatima, class 4th. Are you there? Clap for her also. پینٹنگ دیکھیے سر. علیزہ فاطمہ یہ ہے نا, یہ آپ کا نہیں ان کا نہیں ہے. نکالو بیٹا اپنا یہ پینٹنگ. بھی علیزہ ہی ہے. سر بہت ایک جیسے نام کے پاس ہاں اس ظاہر ہے کہ ایک آتا ہے. دس ون بہت ماشاء نیٹ اللہ. کلین بہت اچھا ماشاء بنایا. اللہ. ماشاء اللہ. اور یہ رائٹنگ بھی آپ ہی کی ہے. واہ ماشاء اللہ بہت پیاری بات. اسکول کی اسپیلنگ کیا ہوگی؟ ہاں اس میں ذرا سی غلطی ہو گئی ہے نا, ہے نا. ٹھیک ہے. ایک علیزہ Consolation prize ہے بس. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اب آپ بسم اللہ. یہ بھی دینا ہے کو. کس کو؟ آپ اناؤنس کریں. وہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ. یہ بھی اچھا ہے. یہ اچھا ہے. گلوبل وارمنگ اچھا ہے. ابھی ایک تھا اس میں ہیومڈیٹی کے بارے میں. یہ بہت اچھا ہے. یہ حالات
फोटोग्राफ है, ये किसने बनाया? समाना, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। हाँ, बहुत अच्छा और ये हालात जो इस वक्त का दौर चल रहा है इसी तरह का है कि हाथ में तो झंडा है लेकिन हाथ लहू हुआ जा रहा है, ये जोड़ने के लिए हम लोग हमेशा काम करते रहना, वी आर वन, ठीक है। हमारे क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, ये भी बहुत ये मैसेज जाना था। ये भी बहुत हाँ, ये तो भाई सेफ बात, अपनी धरती को जब ये बचेगी तभी तो हम बचेंगे, जब ये नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे, है ना। बहुत सब बहुत उम्दा, शाबाश। बहुत अच्छा है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ, कौन है? अलीजा है शायद, है ना? अलीजा कौन है? बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होता है। और ये अर्थ हो गया, आई कैन बढ़िया भैया। तुमने हाँ, मैं ज़ैनब, बहुत अच्छा है, सब बच्चों ने बहुत अच्छा अपनाया है, आप सबके लिए एक बार क्लैपिंग। ये बहुत अच्छा है, एक बार अपने लिए बिल्कुल। मैं चाहूँगा हसनैन भाई हैदर अब्बास भाई का मेमेंटो दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजों। इसी के साथ साथ चाहूँगा कि अबूजर भाई को भी, हसनैन भाई लोग पूछते हैं कि बच्चे बड़ों को क्या लेते हैं, देखिए ये जो मिली है ना, उनको एक मोमेंटो मिला है, आप लोगों की वजह से मिला है, तो एक बार अपने लिए फिर से ताली हो जाएगी आपकी। यहाँ के जो फर्स्ट बच्चे कौन कौन से थे जो अभी जिनको हाँ प्राइजेस, जो इन लोगों ने सबसे अच्छी ड्राइंग करी है, आपने कोई नाम अभी लिए थे ना? ये सारे कॉन्सेप्ट ये था, और फिर एक धैरावास्ती, और ये सारे नाम फर्स्ट विनर्स ही हैं। अच्छा, ये बड़े समाना लिखा है। अच्छा ठीक। तो फाउंडेशन का एक छोटा सा तोहफा है हसनैन भाई के लिए कि हसनैन भाई को हाँ ना। प्रिंसिपल मैम और ये तोहफा आपके स्कूल के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आली जनाब मौलाना रिजवी साहब क़िबला और हमारे भाई अबूज़र किंतूरी साहब और सादिक साहब ने ये जो एक खूबसूरत सा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया, इसके लिए हम उनके बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे स्कूल में अपने पाक कदम यहाँ रखे, और इंशाअल्लाह दुआ है खुदा से कि आइंदा भी ये सिलसिला जो है जारी रहे। और मौलाना मौसूफ के लिए कि हम लोगों ने 2000 में स्कूल शुरू किया था और ये 22 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। अब नया सेशन 1 अप्रैल के आसपास इंशाल्लाह स्टार्ट होगा, तो 23वां जो है हमारा ये सेशन स्टार्ट होगा। और हम लोग कोशिश करते हैं इसकी बुनियाद जो है वो पूरी दीन के हिसाब से ही है, क्योंकि मौलाना मोहम्मद मियां आबदी साहब इसके सेक्रेटरी हैं और कलबियात साहब जो है इसके प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन है। तो शुरू से हमेशा से ऐसे ही है कि हमारे स्कूल की जो है पूरा सिस्टम जो है वो दीन के ऊपर है। हर कोई भी ऐसी चीज़ कि जो दीन ने मना किया है वो यहाँ पर बिल्कुल मना है, चाहे कोई भी चीज़ हो, पहनने के लिहाज से या किसी भी लिहाज से अगर आप देखें तो ये इंशाल्लाह जो है हम लोग, और ये भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई मौलाना लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाते रहें। तो अक्सर ये होता है कि पहले तो कोरोना की वजह से कुछ बंद हो गया था,
لیکن اب پھر سے یہ افضل عبدی صاحب، یہ محمد میاں صاحب، یا ان کے بیٹے ابوالفضل صاحب، مولانا گلیز صاحب اور نظر سبطین صاحب ہیں جو شیعہ کالج کے ٹیچر ہیں، وہ تھوڑی ان کی فکر بھی دینی ہے، تو وہ بھی آتے رہتے ہیں. اور ان بچوں کے بیچ میں جو ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو جب تک کہ دین نہیں معلوم ہوگا تو ہمیں پڑھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو جب دین معلوم ہوگا تبھی ہم پڑھیں گے، تبھی سے ایک ترقی کہلائے گی، ورنہ پڑھ تو بہت لوگ رہے ہیں، اس سے ہمیں تو کوئی بینیفٹ نہیں پہنچے گا. تو پوری فکر یہ رہتی ہے بچوں کی ماشاءاللہ یہ کہ رجحان بھی جو ہے وہ دینی بنا. آپ نے جیسے دیکھا ہی ہوگا کہ بچوں نے جو آپ نے سوالات کیے اس کے جوابات دیے. تو بہرحال ہم آپ سب کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ زحمت کی. اور آگے کے لیے بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس طرح سے بھی آپ لوگ کہیں گے ہم لوگ آپ کے لیے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار. خدا حافظ. ابوذر بھائی کی ٹیم کے حصہ راہل سنگھ کے لیے ایک چھوٹا سا سرٹیفکیٹ ہے جس کو مولانا صاحب نہیں راہل بھائی آئیے. ہاں بتا دوں کہ ابوذر بھائی کا بھی ساتھ ہم لوگ کے ساتھ بہت رہا. 2 سال ہم کربلا میں رہے اس میں بھی ساتھ رہا. اور برادر بھائی میرے حیدر عباس بھائی کا بھی بہت شکریہ کہ انہی نے ہم لوگ کے پروگرام کو عزت بخشی. بہت شکریہ آپ سب بچوں کا. بہت اچھا پروگرام آپ لوگوں نے مینیج کرایا اور بہت اچھا کمپٹیشن آپ لوگوں نے کرا. اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ کمپٹیشن ہم لوگ کریں گے، اسلامک کوئز کریں گے جو آغا کے ساتھ کریں گے. اس میں ابوذر بھائی بھی انشاءاللہ ہوں گے اور آپ کی پوری اسکول کی ٹیم ہوگی. میں اس کے ساتھ آپ سب کا تھینک یو شبنم میم. بہت اچھا پروگرام آپ نے کرا. تھینک یو سو مچ.